مجید سے، حدیث سے یا صحابہ کرام کے قول، ہم نیچے نہیں آتے، علماء کی طرف نہیں آتے، یہی 3 تک باقی رہتے ہیں. کہاں تک؟ قرآن مجید، حدیث رسول اور صحابہ کرام. ان سے دلیل لا کر کے پیش کر دیے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سے بیداری کی حالت میں اس دنیا میں بات کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی مسئلے کا حل سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو آپ کا پہلا خلاصہ ہے، جس بات پر انہوں نے اپنے تمام مسائل کی بنیاد رکھی ہے، مہدویت کی بنیاد رکھی، اور دوسری بنیاد کس بنیاد پر رکھی؟ کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا، انہیں مہدی قرار دیا ہے. آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی لیے اس زمانے میں، میرے پاس ابھی فوٹو یہاں موجود ہے، اس زمانے میں حرمین شریفین میں یہ فتویٰ بھیجا گیا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. حرمین شریفین کے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی جو چاروں قسم کے علماء تھے، متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ یہ شخص گمراہ ہے اور کافر ہے ایسا شخص. اسی لیے جب وہ خطاب گجرات کے بادشاہ کے پاس پہنچا تھا تو اس وقت محمد جون پوری کا انتقال ہو گیا تھا. اس نے ان کے 13 جو بڑے بڑے 13 جو ان کے داعی تھے ان کو بلایا، کہا تم اس سے توبہ کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. نہیں توبہ کیا، 13 کو قتل کر دیا. اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا محمد جون پوری کو، اسے جیل میں کر دیا، یہاں تک اس کا جیل میں انتقال ہو گیا. اس لیے ایک دلیل پیش کرنے سے عاجز ہیں. ہندوستان کے علماء نے، خواہ جون پور میں رہے ہوں وہ، یا پاک پتن میں وہ رہے، وہ پٹن میں رہے ہوں، یا کہ احمد نگر گجرات میں رہے ہوں، محمد طاہر پٹنی نے ان سے مناظرہ کیا، اور جب ہرا پہنچے وہاں کے علماء نے ان سے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد جب سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہاں بھائی میں کہتا ہوں، آخر تم کیا بات کہتے ہو، دلیل اس کی کچھ ہونی چاہیے نا. اسی بنیاد پر علماء نے ان کے اوپر کیا، گمراہ ہونے کا فتویٰ لگایا، انہیں چھوڑ دیا. اور ہندوستان کے تقریباً تمام حاکموں نے، خواہ وہ گجرات میں رہے ہوں یا اور کہیں رہے ہوں، انہیں اپنے ہاں شہر بدر کیا ہے اسی بنیاد پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خلاصہ، پہلی چیز اس کے اوپر بہت بڑی بنیاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہدی سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے، ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جس کا بڑی وضاحت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مہدی معصوم عن الخطأ والنسیان تھے، یعنی ان سے نہ تو بھول ہوتی تھی نہ ان سے غلطی ہوتی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے مسلمان صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک آئے ہیں، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ یہ خاصیت صرف نبی کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے، کہ اس سے نہ بھول ہو اور نہ اس سے غلطی ہو. ہر انسان، امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے دائیں رہا کرتی تھی اور قبلہ ان کے پیچھے رہا کرتا تھا، سامنے ان کے شاگرد. وہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر. کوئی بھی انسان ہے. اور یہ بات کب کہتے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ 2ری صدی کے شروع میں رہا کرتے تھے، یعنی ابھی صحابہ کرام کے فتوے چلا کرتے تھے. ابھی صحابہ کرام فتوے کیا کہتے؟ ہر آدمی کوئی بھی ہو، اس کی بات مانی بھی جائے گی اور اس کی بات رد بھی کر دی جائے گی، مگر یہ قبر والا، اس قبر والے کی ہر بات مانی جائے، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی. تو یہ اصل جو بنیاد بنائی گئی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ المہدی منی یقفو اثری ولا یخطی. میرا دعویٰ ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. لا کر کوئی دکھائے، چھوٹی منہ بڑی بات نہیں ہے، یہ لا کے دکھائے کہ حدیث کہاں پر ہے. ہم نے اس موضوع کو آج سے نہیں، مہدیت یا علامات الساعہ کا جو موضوع ہے، یہ میرا موضوع آج 18-20 سال سے رہا ہے.
میں اس سلسلے میں پڑھتا اور لکھتا رہا ہوں، لیکن یہ حدیث مجھے کسی حدیث کتاب میں نہیں مل سکی۔ شیعوں کے ہاں ملی ہے یہ باتیں، شیعوں کے ہاں ملی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جتنے دنیا اسلام میں فرقے پیدا ہوئے ہیں، اس فرقوں میں شیعوں سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی دوسرا فرقہ نہیں رہا، بلکہ جھوٹ بولنا ان کا مذہب ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تقیہ ان کا کیا ہے؟ مذہب ہے نا، جھوٹ بولنا۔ تو نہیں، آپ شیعوں سے کہاں دلیل نہ لے آئیے، کہاں دلیل لے آئیے؟ آپ قرآن حدیث سے کوئی دلیل لے آئیے کہ ہاں بھائی ان سے غلطی نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے کہاں بیان فرمایا کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر و عمر سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ مبشر بالجنہ تھے، چاہے کہ ان کے بعد والے آنے والے لوگ۔ اسی طریقے سے تیسرا خلاصہ یہ ہے جو اور خطرناک ہے، یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اور تعویل وہ جس طرح چاہیں انہیں اس کا پورا حق حاصل ہے۔ پھر بتائیے واللہ کس عقل میں آنے والی یہ بات ہے کہ یہ حق ابو بکر و عمر کو نہیں ملا، عثمان و علی کو نہیں ملا، ابو حنیفہ امام شافعی کو نہیں ملا، احمد ابن حنبل مالک ابن انس رحمہ اللہ کو نہیں ملا، امام بخاری امام مسلم کو نہیں ملا، کسی صحابی کو نہیں ملا، جیسے چاہے قرآن کی تفسیر کرے، لیکن یہ حق کس کو ملا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کا حل ہونے والا ہے نہیں۔ پہلے یہ دلیل پیش کیجئے کہ یہ حق انہیں کس نے دیا ہے، دلیل ہونی چاہیے نا، یہ حق کی انہیں کس نے یہ حق دیا؟ ہم ماننے کے لیے آپ بات تیار ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں ایک ممبر کے اوپر، ایک اسٹیج پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، آپ لائیے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، کس چیز؟ قرآن کی اور سنت کی، لائیے ان دونوں سے ہمیں پیش کیجئے کہ ہاں بھائی قرآن مجید کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا حق نہیں حاصل تھا جتنا ان کو، بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، میں شاید آگے آیا تو ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد صرف قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنانا تھا، اس کی تعویل اور تفسیر کرنا کس کا کام تھا؟ محمد جون پوری کا کام تھا۔ سوچیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے صرف اس بارے میں یہ مختلف ہیں، کس بارے میں کہ ہاں بھائی وہ مہدی ان کو مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ بعض بنیادی چیزیں ہیں جو اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ مختلف ہیں، یہ قرآن کی بلکہ علماء نے کندھار کے اندر، کندھار میں جب ان سے مناظرہ کیا تو وہ کہتے کہ آخر تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ بتا رہا ہے، جی ہاں مجھے اللہ بتا رہا ہے۔ بھائی یہ بات تو ہی نہیں کہ تمہیں اللہ بتا رہا ہے، تم نبی ہو، کہاں سے اللہ نے بتایا تمہیں؟ اللہ تم سے بات کرتا ہے کیا ہے؟ تو یہ بات کہ ہاں قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر، یہ خلاصہ ہے ان کے مذہب کا کہ تعویل اور تفسیر کا حق صرف ان کو حاصل ہے، اسی لیے قرآن مجید کی 18 آیتیں ان لوگوں نے نکالی ہے ان کے قول کے مطابق، جس میں مہدی کی خوشخبری، اور بعد میں تو ترجمے کا اس طریقے سے الٹ پھیر کیا گیا ہے الامان الحفیظ۔ وقت نہیں ہے کہ میں بات کی مثالیں دوں، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن میں ساتھ کھلواڑ کیا ان لوگوں نے، اپنے مطلب کی جو تفسیر چاہا، اپنے مطلب کی جو تعویل چاہا اس کو نکال لیا۔ چوتھا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مہدی خاتم الاولیاء ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہم کہاں سے مانتے ہیں؟ قرآن سے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول حدیث سے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ لیکن خاتم الاولیاء ہم کہاں سے مانیں گے؟ ہے کوئی دلیل قرآن مجید میں؟ ہم حقیقی مہدی جو ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ایک مصلح ہیں، ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نہ ہم انہیں معصوم عن الخطا مانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں کہ ان کے بعد اللہ کوئی ولی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ خاتم الاولیاء ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس طریقے سے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ایسے ولی کے بعد اب کوئی دوسرا ولی، اس کا مطلب اب تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سارے کے سارے جاہل، اور حالانکہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے اپنے ایمان، تقوی، صلاح اور دین کے مطابق۔ جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی خطرناک ان کا عقیدہ ہے، ان کے مہدی بعد انبیاء سے بھی افضل ہیں اور مقام و مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔